گاؤں کی پرانی گلیوں میں جب شام ڈھلتی تو مٹی کی خوشبو کے ساتھ تھکن اور امید کا ایک عجب امتزاج ہوا میں گھل جاتا۔ اسی گاؤں کے آخری سرے پر نیم کے درخت کے نیچے ایک ٹوٹی پھوٹی کچی جھونپڑی کھڑی تھی۔ یہی جھونپڑی تھی عمران کی، ایک غریب مگر غیرت مند آدمی کی۔ اس کی عمر 45 کے قریب تھی، چہرے پر محنت کے نشانات، ہاتھوں میں دراڑیں، مگر آنکھوں میں ابھی بھی ایک عجیب روشنی تھی، امید کی روشنی۔ عمران دن بھر مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں ڈھوتا، کبھی کھیت میں بیج بوتا۔ شام کو جب پسینہ کپڑوں میں جذب ہو جاتا تو وہ جھونپڑی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا اور اپنی 5 بیٹیوں کی آوازیں سنتا۔ ابو آپ آ گئے؟ سب سے بڑی بیٹی ہنا دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی دوڑ کر آتی اور پانی کا جگ پیش کرتی۔ ہاں بیٹا آ گیا، آج تھوڑا کام زیادہ تھا، عمران مسکرا کر کہتا۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ہنا، آمنہ، سحر، مریم اور سب سے چھوٹی بیٹی نور تھی۔ نور ابھی 7 برس کی تھی، معصوم سی، ہمیشہ ہنستی، کبھی گڑیا سے باتیں کرتی تو کبھی مٹی میں گھر بناتی۔ بیٹیاں عمران کی زندگی کا سکون تھی، لیکن معاشرہ اسے ہمیشہ چبھے الفاظوں سے یاد کرتا۔ 5 بیٹیاں، ہائے اللہ ایک بیٹا دے دیتا تو سہارا ہوتا۔ ایسے جملے عمران کے کانوں تک روز پہنچتے، مگر وہ دل میں کہتا، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لوگ کیا سمجھیں۔ جھونپڑی میں غربت اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ موجود تھی۔ مٹی کا فرش، بوسیدہ چارپائیاں اور پرانے کپڑوں کا پردہ جو کچن اور کمرے کے بیچ ٹنگا تھا۔ بیٹیاں چھت سے لٹکے چراغ کے نیچے پڑھائی کرتی تھیں، کیونکہ عمران چاہتا تھا کہ اس کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہوں۔ ایک رات جب تیز ہوا چل رہی تھی، چراغ کی لو بار بار بجھنے لگتی تو آمنہ بولی، ابو یہ کتاب تو پھٹی ہوئی ہے، میں نیا صفحہ کہاں سے لاؤں؟ عمران نے اپنی جیب سے ایک پرانی نوٹ بک نکالی جس کے چند صفحے باقی تھے۔ یہ لے لو بیٹا، اسی میں لکھ لو، اللہ بڑا ہے، نیا بھی آ جائے گا کسی دن۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، ابو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا، مگر کبھی کبھی دیر سے ملتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمران کی نظریں چھت کی طرف اٹھ گئیں، چھت جس سے بارش کے دنوں میں پانی ٹپکتا تھا، مگر وہ اس ٹپکنے کو نصیب کی بوندیں سمجھ کر برداشت کرتا۔ ایک دن جب عمران صبح سویرے مزدوری کے لیے نکلا تو گاؤں کے چوک پر مالک زمین چودھری طاہر کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے عمران گزرا تو اس نے آواز دی، اوئے عمران، آج کھیت میں نہ جانا، مزدوری بند ہے آج۔ عمران چونک گیا، کیوں چودھری صاحب؟ کل تو کہا تھا کام چلے گا ہفتے بھر۔ ہاں مگر بارش سے زمین گیلی ہے، اب 2 دن بعد آنا۔ عمران کے دل پر جیسے بجلی گری۔ 2 دن مزدوری بند یعنی 2 دن گھر میں فاقہ۔ وہ چپ چاپ واپس مڑا۔ راستے میں اس نے اللہ سے دل ہی دل میں کہا، یا رب تو ہی مالک ہے، کوئی وسیلہ بنا دے۔ گھر پہنچا تو بیٹیاں چولہے کے گرد بیٹھی تھیں۔ آمنہ نے پوچھا، ابو آج جلدی آ گئے؟ ہاں بیٹا، آج کام نہیں تھا، 2 دن بعد ہوگا۔ تو کھانا کہاں سے آئے گا ابو؟ مریم نے دھیرے سے کہا۔ عمران نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لو بیٹی، وہ رزاق ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ شام ڈلی تو عمران گاؤں کے امام صاحب کے پاس آ گیا۔ مولوی صاحب، اگر مسجد کے لیے کوئی کام ہو، صفائی یا رنگ روغن کر دوں؟ امام صاحب نے نرمی سے جواب دیا، ابھی تو کوئی کام نہیں عمران، مگر جمعے کو کچھ لکڑی لانی ہے، اس میں مدد کر دینا۔ عمران نے شکر ادا کیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ رات کو جب سب بیٹیاں سو گئیں تو عمران نے جھونپڑی کے دروازے سے باہر جھانکا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، بس میری بیٹیوں کے نصیب اچھے لکھ دے۔ اسی لمحے ہنا کی آواز آئی، ابو آپ جاگ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، نیند نہیں آ رہی۔ میں بھی جاگی ہوں ابو، کبھی کبھی لگتا ہے ہم بہت غریب ہیں، مگر پھر سوچتی ہوں ہمارے پاس آپ ہیں نا تو سب کچھ ہے۔ عمران کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بیٹا تم لوگوں کے لیے ہی تو جیتا ہوں، اللہ تم سب کا نصیب چمکائے۔ اگلی صبح عمران کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے حاجی بشیر کھڑے تھے۔
جو گاؤں میں پرانی چیزوں کا کاروبار کرتے تھے۔ عمران، سنا ہے تمہیں مزدوری نہیں ملی آج کل؟ جی حاجی صاحب، 2 دن سے نہیں۔ تو سنو، مجھے اپنے گودام کی دیوار ٹھیک کروانی ہے، آؤ ہاتھ بٹا دو، شام تک مزدوری مل جائے گی۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ آپ کو جزا دے حاجی صاحب، میں ابھی آتا ہوں۔ اس دن عمران نے صبح سے شام تک اینٹیں اٹھائیں، گارا بنایا اور دیوار کو سیدھا کیا۔ ہاتھ چھل گئے مگر دل مطمئن تھا۔ شام کو حاجی بشیر نے اسے 150 روپے دیے۔ عمران نے نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اب آج گھر میں چولہا ضرور جلے گا۔ جب وہ شام کو گھر لوٹا تو بیٹیاں دروازے پر کھڑی تھیں۔ ابو کیا لائے آج؟ نور نے چہک کر پوچھا۔ عمران نے تھیلے میں سے آٹا، دال اور تھوڑا سا گڑ نکالا۔ یہ لو بیٹا، آج روٹیاں گڑ کے ساتھ کھائیں گے، میٹھا دن ہوگا۔ سب ہنسنے لگی اور نور تالیاں بجانے لگی۔ ہنا نے چولہا جلایا، آمنہ نے روٹیاں پکائیں اور مریم نے چمچ سے دال ہلائی۔ غربت کے باوجود اس رات ان کے گھر میں خوشی کا چراغ روشن تھا۔ مگر قسمت نے پھر امتحان لیا۔ اگلے ہفتے عمران بیمار پڑ گیا، تیز بخار، بدن ٹوٹا ہوا، مزدوری بھی بند۔ 2 دن، پھر 3 دن گزر گئے۔ ہنا نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پانی رکھا۔ ابو، دوا لے آؤں؟ بیٹا پیسے نہیں ہیں، بس تم دعا کرو، دوا سے بڑی دوا دعا ہی ہے۔ امام صاحب کو خبر ملی تو وہ دوا لے آئے۔ عمران، یہ دوا کھا لو، اللہ شفا دے گا۔ عمران نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اللہ آپ کو جزا دے مولوی صاحب، میں احسان مند ہوں۔ بیٹیاں دن رات اس کے پاس رہتی، باری باری پانی دیتی، دامن سے پسینہ صاف کرتی۔ 5 دن بعد عمران کی طبیعت بہتر ہوئی، مگر جیب خالی تھی۔ ایک دن اس نے ہنا سے کہا، بیٹا میں سوچ رہا ہوں تمہارے لیے کوئی سلائی مشین لے آؤں، تمہیں کپڑے سینے کا شوق ہے نا؟ ہاں ابو، مگر مشین مہنگی ہوگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ اسی شام عمران شہر گیا، پرانے بازار میں گھوما۔ آخر کار ایک پرانی سلائی مشین ملی۔ دکاندار نے کہا 2000 کی ہے۔ عمران نے جواب دیا، میرے پاس ابھی آدھے ہیں، باقی مزدوری کے بعد دے دوں؟ دکاندار نے کچھ سوچ کر کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ، مگر وعدہ کرو کہ اگلے مہینے دے دو گے۔ عمران نے شکر ادا کیا اور مشین اٹھا لایا۔ گھر پہنچا تو بیٹیاں حیران رہ گئیں۔ یہ کیا ابو، یہ تمہارا نیا ذریعہ روزی ہے؟ اب تم سب سیکھو گے کپڑے سینا۔ یوں جھونپڑی کے کونے میں ایک نیا چراغ جل اٹھا، امید کا چراغ۔ جھونپڑی کے کونے میں وہ پرانی سلائی مشین اب کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ عمران نے اسے اس طرح صاف کیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا چہرہ دھوتی ہے۔ بیٹیاں خوشی سے اس کے گرد جمع ہو گئی۔ ہنا جو سب سے بڑی اور سمجھدار تھی، دھاگا ڈالنے کا طریقہ سیکھنے لگی۔ آمنہ نے کپڑوں کے پرانے ٹکڑوں کو جوڑ کر پٹیاں بنائیں۔ سحر اور مریم نلکیاں لے آئیں اور نور تو خوشی سے گنگناتے ہوئے بولی، اب ہم بھی پیسے کمائیں گے ابو۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، بس محنت سے کام کرنا، اللہ برکت ڈالے گا۔ کچھ دنوں بعد ہنا نے پہلا دوپٹہ سیا۔ کپڑا پرانا تھا مگر سلائی اتنی صفائی سے کی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ محلے کی عورتوں نے تعریف کی اور ایک نے کہا، ہنا میرے لیے بھی ایک دوپٹہ سی دینا، میں پیسے دوں گی۔ وہ لمحہ جیسے امید کی پہلی کرن تھا۔ اب عمران کے گھر میں چولہا زیادہ دن بند نہیں رہتا تھا۔ ہنا، آمنہ اور سحر باری باری کپڑے سیتی، مریم سلائی میں ماپ تول کا کام کرتی اور نور دھاگے سمیٹتی۔ ایک دن گاؤں کی مائی سلطانہ، جو بڑی امیر گھر کی عورت تھی، دروازے پر آئی۔ بیٹی ہنا، سنا ہے تم بڑی صفائی سے کپڑے سیتی ہو؟ جی خالہ، اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتی ہوں۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، کچھ کام تمہیں دے سکتی ہوں اگر چاہو تو۔ ہنا کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ جی خالہ، ضرور کریں۔ مائی سلطانہ نے 5 جوڑے دیے۔ یہ 3 دن میں تیار کر دینا، مزدوری میں تمہیں 300 روپے دوں گی۔ ہنا نے کپڑے ایسے سنبھال کر رکھے جیسے خزانہ ہو۔ عمران جب شام کو گھر لوٹا تو بیٹیاں خوشی سے بول اٹھیں، ابو، ہمیں بڑا کام ملا ہے۔ عمران نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا، اللہ کا کرم ہے، مگر یاد رکھو امانت میں خیانت نہیں، کام دل سے کرنا، پیسے خود بخود برکت بن جائیں گے۔ اگلے 3 دن جھونپڑی کے اندر سلائی مشین کی ٹک ٹک مسلسل گونجتی رہی۔ تیسرے دن جب آخری جوڑا تیار ہوا تو ہنا نے اسے گود میں رکھ کر دھیرے سے کہا، ابو، یہ ہمارے ہاتھوں کا پہلا بڑا کام ہے، دعا کریں مائی سلطانہ خوش ہو جائیں۔
عمران نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب میری محنت رنگ لائے، ان بچیوں کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے۔ اگلے دن ہنا کپڑے لے کر مائی سلطانہ کے گھر گئی۔ وہ بڑے صحن والا کچا مکان تھا جس کے کونے میں مرغیاں چہچہا رہی تھیں۔ ہنا نے کپڑے پیش کیے۔ یہ لو خالہ، سب تیار ہیں۔ مائی سلطانہ نے کپڑے دیکھے اور حیران رہ گئی۔ واہ بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا، کپڑے تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے شہر کی درزی نے سیے ہوں۔ پھر اس نے ہنا کے ہاتھ پر 300 روپے رکھے۔ یہ لو اور کل سے مزید 5 جوڑے لانا۔ ہنا خوشی سے گھر پہنچی۔ عمران کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، یہ تو آغاز ہے، آگے خیر ہی خیر ہوگی۔ وقت گزرتا گیا۔ عمران کی بیٹیاں گاؤں بھر میں مشہور ہو گئیں۔ لوگ اب احترام سے کہتے، وہ عمران کی بیٹیاں ہیں نا، بہت نیک اور ہنر مند ہیں۔ مگر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کسی کی ترقی برداشت نہیں تھی، خاص طور پر چودھری طاہر، جو عمران کی غریبی کا ہمیشہ مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوے عمران، بیٹیوں سے پیسے کماتا ہے، اب شرم نہیں آتی؟ عمران نے سکون سے جواب دیا، چودھری صاحب، یہ بیٹیاں ہی میرا فخر ہیں۔ جو عزت کی روزی کمائیں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ چودھری ہنس دیا، مگر عمران کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ حق والوں کا ساتھی ہے۔ ایک دن جب ہنا اور آمنہ نئے آرڈر پر کام کر رہی تھی، نور دوڑتی ہوئی آئی۔ ابو، دروازے پر کوئی آیا ہے شہر سے۔ عمران باہر نکلا تو دیکھا ایک صاحب سائیکل پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں بشیر صاحب کے کہنے پر آیا ہوں، سنا ہے آپ کی بیٹیاں کپڑے سیتی ہیں۔ میں شہر میں ایک دکان چلاتا ہوں، شاید کام کا موقع مل جائے۔ عمران نے عاجزی سے کہا، جی سیتی ہیں صاحب، اگر موقع دیں تو مشکور ہوں گے۔ اگلے دن وہ شخص ہنا کے بنائے ہوئے نمونے دیکھنے آیا۔ اس نے ایک دوپٹہ ہاتھ میں لے کر کہا، یہ تو بالکل ویسا ہے جیسا لاہور کے بازار میں بکتا ہے، کیا تم یہ سب بناتے ہو؟ جی صاحب، سب ہم بہنیں مل کر کرتے ہیں۔ تو سنو، میں تمہیں 15 جوڑے ماہانہ دوں گا، ہر جوڑے کا 200 روپے دوں گا، قبول؟ ہنا کے ہونٹوں پر شکر کا کلمہ آیا۔ قبول ہے صاحب، بہت شکریہ۔ اب ان کے گھر میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ دن بھر کام، رات کو سلائی اور ہر کونے میں محنت کی خوشبو۔ مگر زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ ایک شام جب ہنا شہر کا آرڈر دینے جا رہی تھی تو راستے میں ایک کتے کے بھونکنے پر وہ ڈر کر گر گئی۔ کپڑوں کا تھیلا کیچڑ میں گر گیا۔ وہ کپڑے خراب ہو گئے۔ گھر پہنچی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو، کپڑے خراب ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ عمران نے نرمی سے کہا، بیٹا جو ہو گیا اس کا افسوس نہیں کرتے، محنت سے دوبارہ کر لیں گے۔ بیٹیاں رات بھر جاگتی رہیں، رات بھر کپڑوں کو دھوتی رہیں، استری کرتی رہیں۔ جب ہنا نے وہ کپڑے دکاندار کو دیے، اس نے کہا، میں سوچا تھا تم شاید کام واپس کر دو گی، مگر تم نے ہمت نہیں ہاری، تم لوگ سچے کاریگر ہو۔ اس نے ہنا کو 200 روپے کی بجائے 300 دیے۔ یہ تمہاری لگن کا کام ہے۔ ہنا نے گھر آ کر ابو کو بتایا تو عمران بھی بہت خوش ہوا۔ رفتہ رفتہ عمران کی بیٹیاں گاؤں کی پہچان بن گئیں۔ لوگ ان کے ہنر کی مثال دینے لگے، مگر عمران ہمیشہ انہیں یاد دلاتا، بیٹیوں، دولت پر نہیں، عزت پر فخر کرنا۔ رزق میں برکت تبھی رہتی ہے جب نیت صاف ہو۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد عمران کے گھر میں برکت بڑھتی گئی۔ اب جھونپڑی میں بھوک کی جگہ خوشبو رہنے لگی تھی، مگر خوشحالی کے دنوں میں بھی عمران کا دل بے چین تھا۔ وہ اکثر سوچتا، بیٹیوں کے ہاتھ مضبوط تو ہو گئے، مگر ان کے مستقبل کا کیا؟ میں کب تک ہوں؟ ایک دن شہر میں وہی دکاندار آیا جس نے پہلے آرڈر دیا تھا۔ عمران صاحب، میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں بڑا کام ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیٹیوں کے کپڑے وہاں بیچنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ عمران کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ اللہ آپ کو جزا دے صاحب، یہ تو ہمارے لیے نعمت ہوگی۔ یوں بیٹیوں کے بنائے ہوئے کپڑے لاہور کے بازاروں میں بکنے لگے۔ ہنا کی کڑھائی، آمنہ کے ناپ تول، مریم کی صفائی، سحر کی رنگت، سب کی محنت رنگ لانے لگی۔ مگر خوشی کے ان لمحوں میں قسمت نے پھر ایک موڑ لیا۔ عمران سے ایک دن مزدوری پر گیا تو راستے میں اسے چکر آیا۔ لوگ دوڑے اسے گھر لائے، مگر ڈاکٹر نے کہا، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، آرام کی ضرورت ہے، کوئی محنت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جملہ جیسے آسمان سے گرا بوجھ تھا۔ عمران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اگر کام نہ کروں تو گھر کیسے چلے گا؟ ہنا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابو،
آپ نے ہمیں محنت سکھائی ہے، اب ہم سب مل کر یہ گھر سنبھالیں گے، آپ بس دعائیں دیں۔ عمران خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو چمک رہے تھے۔ چند ہفتوں بعد لاہور کے ایک بڑے تاجر نے ان کے کام میں دلچسپی لی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری سلائی کا ایک چھوٹا سا یونٹ بنوا دیتا ہوں، تم لوگ میرے لیے کام کرو، میں منافع بانٹوں گا۔ حنا نے ابو کی طرف دیکھا۔ عمران نے آہستہ سے کہا، بیٹی عزت کی روزی ہو تو قبول کر لو، یہ تمہاری محنت کی پہچان ہے۔ یوں جھونپڑی کے باہر پہلی بار لکڑی کی تختی لگی، حنا سونگ سینٹر، محنت، صبر، عزت۔ پورا گاؤں دیکھنے آیا، لوگ حیران تھے کہ جس آدمی کو کبھی غریب اور کمزور کہا جاتا تھا، آج اس کی بیٹیوں نے اس کا نام روشن کر دیا۔ مگر ایک دن شام کے وقت عمران کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، سانس اکھڑنے لگی۔ حنا دوڑی دوڑی آئی، پانی دیا، مگر وہ دھیرے سے بولا، بیٹیوں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وعدہ کرو کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ سب بیٹیاں رو پڑیں۔ آمنہ نے کہا، ابو آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ عمران مسکرایا، میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، میں تو تمہارے دلوں میں رہوں گا۔ یاد رکھو رزق اللہ دیتا ہے، بس نیت پاک رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کے لبوں پر کلمہ طیبہ آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جھونپڑی کے اندر کوحرام مچ گیا۔ حنا نے باپ کا ہاتھ تھاما اور چوم کر کہا، ابو آپ کا خواب کبھی نہیں مرنے دیں گے۔ دن گزرتے گئے، غم کے ساتھ محنت بھی جاری رہی۔ حنا نے سلائی سینٹر کو باقاعدہ کام گاہ میں بدل دیا۔ آمنہ اکاؤنٹس سنبھالتی، مریم لڑکیوں کو سکھاتی، سحر ڈیزائننگ کرتی اور نور گاہکوں سے بات چیت۔ وقت کے ساتھ حنا سونگ سینٹر نہ صرف گاؤں بلکہ قریبی قصبوں میں بھی مشہور ہو گیا۔ لوگ اپنی بچیوں کو وہاں سیکھنے بھیجنے لگے۔ گاؤں کی ایک شام تھی، آسمان پر لالی پھیل رہی تھی۔ مریم نے چھت پر چراغ جلایا، نور قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ آمنہ نے ابو کی پرانی چارپائی پر نیا کپڑا بچھایا اور حنا نے جھونپڑی کے دروازے پر لکڑی کا ایک بورڈ ٹانگا جس پر لکھا تھا، یہ گھر اس باپ کی دیوار ہے جس نے غربت میں عزت کی خوشبو بوئی۔ سب بہنیں خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں۔ سحر نے آہستہ سے کہا، ابو کہیں ہوں گے تو خوش ہوں گے نا؟ حنا نے دھیرے سے جواب دیا، ہاں وہ خوش ہیں، ان کے حصے کی محنت اب ہم کر رہے ہیں، ان کے خواب ہم جیتے ہیں۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا، چراغ کی لو ذرا سی ہلکی جیسے کسی نے دعاؤں میں آمین کہی ہو۔ یوں غریب باپ عمران کی 5 بیٹیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں، روشنی ہوتی ہیں۔ غربت ان کے دروازے پر تھی مگر حوصلہ ان کے دلوں میں، اور اس جھونپڑی سے جو کبھی مٹی سے بنی تھی، آج ایسی خوشبو اٹھی تھی جو پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی، محنت، صبر اور عزت کی خوشبو۔